ان دنوں عدالتوں کے خلاف یا عدالتوں کے حق میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ قابل غور ہے۔ ہم اس کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ مریم نواز شریف نے سرگودا کے جلسہ میں کیا کہا۔ اعتزاز احسن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، معروف وکیل ہیں، اور بارہا انہوں نے کورٹس کی ہیلپ بھی کی ہے بطور معمن۔ پھر اعتزاز احسن کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کو چھوڑ کے عدلیہ آزادی میں اہم کردار ادا کیا جو مشرف نے امپوز کیا تھا افتخار محمد چودھری پر۔ اب اس بات سے میں ایک اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں کہ بینچ اور بار جب تک اکٹھے نہ ہوں تب تک شاید عدالتوں کی توقیر اور وکلاء کے پروفیشنلزم پہ حرف آتا ہے اگر کوئی سوچے تو۔ دوسری طرف لطیف کھوسہ ہیں جی، وہ گورنر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پنجاب کے گورنر رہے ہیں۔ ان کے تبصرے لگتا ہے کہ ان دنوں عدالت کے حوالے سے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات اور کی جائے کہ عدلیہ کیا اس وقت ڈیموکریسی کو اپنی روح کے مطابق ریسٹور کر پائے گی؟ عدلیہ کیا معیشت کو ریسٹور کر پائے گی؟ اور جو لارجر بینچ بنا ہے عدلیہ کا، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ صوبائی الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، جس پہ صدر پاکستان عارف علوی نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا صوبائی الیکشن ہو جسے ماہر قوانین اور ماہر قانون نے یہ کہا تھا کہ یہ مداخلت پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نہیں بنتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مداخلت عدالت عظمیٰ کی بنتی ہے؟ یہ کام تو وکلاء کی ہے، ہماری تو کمنٹری ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جائے۔ لیکن ایک بات جس کے تذکرے زبان زد خاص و عام ہے کہ کہیں صوبائی اسمبلیاں بحال تو نہیں ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ بات کس وقت سامنے آئی؟ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب عدالت میں بات کرتے کرتے جسٹس عطر من اللہ اور اس کے علاوہ دیگر ایک دو ججز نے یہ کہا کہ لگتا تو یوں ہے، یعنی ریمارکس تھے، کچھ اسی طرح بات تھی کہ کیا اسمبلیاں توڑنا وہ صحیح عمل تھا، آئینی عمل تھا، قانونی عمل تھا؟ تو اس سے لوگوں نے مطلب لیا۔ ریمارک سے ہمیشہ مطالبہ کیے جاتے ہیں، وکلاء بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ فیصلہ تو قطعی نہیں ہوتے، اور پھر وہ ایک جج کے ریمارکس ہوتے ہیں، لارجر بینچ ہو، 2 رکنی ہو، 3 رکنی ہو، فل بینچ ہو، واٹ ایور، آپ دیکھیں کہ اس میں بات سے بات نکلتی ہے، بعض اوقات وہ جسٹ مکالمہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے باتیں عکس کرتے ہیں۔ جہاں تک میں یہ سوچتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا 88 سے آن ورڈ عدالتیں بھی سنی، سجاد علی شاہ کی عدالت بھی دیکھی، اس کے علاوہ افتخار محمد چودھری کا مزاج بھی دیکھا سیاستدانوں کے ساتھ، دیگر لوگ بھی دیکھے، خواجہ شریف ہوتے تھے، ان کا طریقہ کار بھی دیکھا ہائی کورٹ لاہور میں۔ پھر ہم نے وہ طریقہ کار بھی دیکھا جو قاسم خان کا ہوتا تھا لاہور میں، پھر دیگر کے بھی دیکھے۔ پھر ہمیں وہ خواجہ شریف بھی یاد ہے، جسٹس قیوم کی کالیں بھی یاد ہے، جسٹس قیوم کا بطور اٹارنی جنرل ڈیفینڈ کرنا بطور وزیر مشرف کا ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا۔ ہمیں نصرت بھٹو کیس کا بھی کچھ تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اور یعنی تمیز الدین کیس سے لے کے دیگر کیسز تک کیا کیا ہوتا رہا، مولوی مشتاق حسین کیا کرتے رہے، اور ججز نے کتنی خدمت کی اور کتنا خون کیا جمہوریت کا، یہ بھی سب کچھ یاد ہے سب ذرا ذرا۔ لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ججوں نے سپورٹ کیا تھا مشرف کو، اور ایل ایف او پھر 7ویں ترمیم مشرف کے دور میں 2003 میں ہوتی ہے، اور اس میں کتنا خون بہا تھا جمہوریت کا،
یہ ساری باتیں عدالتوں کے سائے تلے ہوئی۔ تو بات کہوں بیش اب یہاں پہنچی ہے کہ جیسے سیاستدان نہ کسی قابل ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں، جو کرے گی عدلیہ کرے گی، which is not good۔ عدلیہ کو بھی دیکھا جائے تو ہم بارہا کانوں کو ہاتھ لگا کر کے توبہ طائب ہونے کے بعد اور معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ اور with due respect اور with due apologize کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ 125 سے اوپر رینکنگ رکھتی ہے عالمی سطح پہ۔ اگر ہم ایکسپورٹ میں برے کھڑے ہیں، اگر ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، تو پھر عدلیہ بھی دیکھے کہ اس کا دیوالیہ پن کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ بات چل رہی تھی ریمارکس کی، تو ریمارکس پہ میں اپنی رائے دے دوں۔ میں نہیں سمجھتا یہ جو لوگ بغلے پہ جا رہے ہیں نا کہ شاید اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں اور پھر وہ وزرائے اعلیٰ آ جاتے ہیں، پھر وہ عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سارے معاملات شاید ان ملکوں میں پروان چڑھتے ہیں جمہوریت کے سنگ سنگ جہاں اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ میں بڑی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کا کوئی انکوڈن آئین نہیں ہے، اسرائیل کا کوئی ریٹرن آئین نہیں ہے، سعودیہ کا نہیں ہے، کینیڈا کا نہیں ہے، برطانیہ تک کا ریٹرن آئین نہیں ہے، لیکن جہاں وہ ان کی سیاست، ان کی ریاست، ان کا پارلیمانی یا صدارتی نظام جہاں بند گلی میں آتا ہے یا جہاں ڈیڈ لاک ہوتا ہے، تو وہ اخلاقیات کی بیساکھیوں سے چل پڑتے ہیں اور تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کنٹریز بھی چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں آئین کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، نظریہ ضرورت کے تحت آئین کو جس طرح خون ریزی اس کے ساتھ کی گئی، یہ وہ طالب علم جانتا ہے جس نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہے یا جو انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ ہے۔ میں تو ایک اس سے پہلے ولاگ میں بھی یہ عرض کر چکا کہ سیاستدانوں سے رہنمائی نہیں ہو رہی، اور میں یہ بھی کہہ چکا یہ سارے ججز جو کہیں عمران خان کو پسند نہیں آ رہے، کہیں مریم نواز کو پسند نہیں آ رہے، کہیں نواز شریف کو پسند نہیں آ رہے، کہیں آصف علی زرداری کو نہیں آ رہے، کہیں مولانا فضل الرحمان کو نہیں آ رہے، تو یہ جج کیا آسمان سے آئے تھے؟ میجورٹی آف دا ججز پولیٹیکل ہیں، یہ بھی کل وکلا کے اسی سسٹم کا حصہ تھے، تو ان ججز کو سیاست دان ہی لائے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ تاریخ ہے کہ جن ججز کو جو لایا، جن جرنیلوں کو جو لایا، اس کی انہوں نے ایسی تیسی ضرور کی۔ انہوں نے صرف جنبش قلم سے یا عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ عوام میں جائیں گے، انہوں نے ووٹ لینا ہے۔ سو اس تناظر میں دیکھا جائے تو بھاری ذمہ داری عائد اور قربانی عائد اور کنٹمپٹ کا سامنا وہ سیاستدانوں ہی کو کرنا پڑتا ہے، بیوروکریسی کے لیے، جرنیلوں کے لیے اور ججز کے لیے کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، نہ احتساب ہے، نہ یہاں باہمی احتساب ہے۔ تھوڑی سی کوشش کی ہے جی اس لارجر بینچ نے، مندوخیل صاحب، جسٹس عزت مآب مندوخیل نے کہا کہ کیسا کاہے کا یہ سو موٹو، لیکن یہ سب ہے کیا؟ یہ کیوں ہے؟ جب باہمی احتساب اور خود احتسابی ججز جرنیلوں اور بیوروکریسی میں نہیں ہے، تو کیا یہ سارا کچھ ہے؟ سیاست، معاف کیجیے، سیاستدانوں کے لیے ہی ہے۔ شہداء سیاستدانوں میں سے ہیں اور شہید کوئی دشمن نہیں کرتا، ہمارے جرنیلوں اور ججز نے ہی شہید کیا۔ کیا یہ وقت نہیں آ گیا جب اتنی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے، بار اور بینچ بیٹھ کے سوچے، پاکستان بار کونسل سوچے، اور تمام جو ایسوسی ایشنز ہیں لا کی پاکستان بھر میں، اور تمام جو کونسلز ہیں اس پہ معاف کیجیے گا ٹھنڈے دل سے سوچے۔ کیا فواد چودھری کے چچا کوئی گورنر رہے ہیں تو کوئی جج بھی نہیں رہے ہیں؟ اب ان سب چیزیں، ججز ہم میں سے ہیں، ہم ججز میں سے ہیں، اور کیا جس کو ہم معاشی طور پہ دیوالیہ کہہ رہے ہیں، جس ملک کو ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ عدالتی طور پہ بھی
किसी हद तक दिवालिया होने के दर पे नहीं है। मुझे तो यकीन की हद तक उम्मीद है कि जस्टिस बंदयाल दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये लार्जर बेंच अदलिया पे लगे हुए धब्बे और लोगों की कॉल्स और दीगर चीज़ों को देखेगा, और मुझे इस पे बड़ा यकीन है। मैं अपनी अदलिया का एहतराम करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हो सकता है आलमी अदारों को जब वो रैंकिंग कर रहे थे तो डाटा ही ना मिला हो। हमारे यहाँ अच्छे जजेस भी बहरहाल हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है जस्टिस बंदयाल ये जो कोशिश करेंगे कि तकसीम ना लगे अदलिया, और अदलिया में पार्टीबाजी ना लगे, क्योंकि अदलिया का काम सियासत है नहीं है, इंसाफ करना है। तो इस उम्मीद के साथ कि अदलिया अपना इंसाफ करेगी और अदलिया अपने साबिक दाग धोएगी, और अदलिया ये भी मद्देनजर रखेगी कि 1973 का आइन बड़ा बाकमाल था, जिसमें जैयद उलमा कराम, जैयद कानून साज और जैयद कानून फहम और बड़े बड़े जो फाहम फरासत वाले वकला थे वो शामिल थे। शायद इस लेवल से या इस लेवल से बड़े जो इस वक्त अदलिया में बैठे हैं। तो होपफुली बंदयाल साहब की ये जो बेंच है, देखिए हो रहा है वहाँ मामला कि सुना जा रहा है, रिमार्क्स भी आएंगे। कौन से कहूँगा कि अभी रिमार्क्स पे ना जाए, फाइनल डिसीजन पे जाए। मुझे ये भी 100% उम्मीद है कि वो ये भी देखेंगे कि जो जब खून मारा गया था 1973 की आइन में 8वीं तरमीम के बाद, बाद में भी मारा जाता रहा, और 8वीं तरमीम ने पुलिया बिगाड़ दिया। खाम खा जनरल ज़ियाउल हक के मुतल्लक ये गुमान पैदा किया गया कि वो इस्लामी शिक्के डाल रहे हैं। क्या वो मौलाना मौदूदी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना हजारवी, मौलाना नूरानी, नवाबजादा नसरुल्ला और इन लोगों से ज़्यादा इस्लाम पसंद थे? नहीं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह आज भी लोग रियासत मदीने के नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो जो शख्स 17वीं तरमीम में भी मारा गया, रीगेन किया गया, असम्बलियाँ तोड़ना या डिसॉल्व करना, तो इन सब चीज़ों को भी आज की अजीम अदलिया मद्दे नजर रखेगी।